جب اقبال نے وہ شکوے کی زبان کھولی نا تو اس میں شکوہ کیا کہ کافر کو حور و قصور دیے گئے ہیں اور ہمیں صرف وعدہ حور پہ تنخواہ دیا گیا ہے، تو اس کا پھر جواب بھی آیا کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی طلب سے وہاں آ کر کے جھولی پھیلا کے مانگنے والا ہی نہیں، تمہارے اندر دولت عثمانی ہی نہیں ہے۔ دولت مند تو حالات تھوڑے تلخ ہو جاتے ہیں تو وہ اور تنگی کر دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر ایک زمانے میں کوئی قحط کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور حالات تنگ ہو گئے، اور لوگ منتظر تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا تھا۔ تو جب وہ تجارتی قافلہ پہنچا مدینہ المنورہ میں تو اس سے قبل ہی کہ وہ لوگوں میں بیچا جائے تو کوئی تاجر آگے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈبل قیمت پہ آپ سے لے لیتے ہیں، تو پھر دوسرے تاجر آئے ہم 2 گنا قیمت سے لے لیتے ہیں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں تو 10 گنا قیمت پہ بیچنے آپ کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا اتنی کون دے گا؟ کہا کہ ایک ہے جو مجھ سے 10 گنا قیمت میں خریدے گا۔ اللہ! اور وہ منتظر تھے، وہ کون ہے؟ تو آپ نے اپنے خادموں کو بلایا، کہا مدینے کی گلیوں میں سے یوں ہی بانٹ دو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا مالک 10 گنا مجھے عطا کرے گا۔ حالات اس طرح ہو تو اسلام تو یہ ہے، اور ہم جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو چیزوں کو اور لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا مصیبت ہو۔ یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو رات لائنیں لگی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ 12 بجے کے بعد ہی سیل کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک روٹین کی سیل ہو رہی ہے اور خریدا بھی اس حساب سے اور نفع میں بیچا جا رہا ہے، تو یہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو کہا کہ تم دوستیاں لگاتے ہو ان سے اور ان کی دوستیوں پر فخر ہے، تمہیں ناز ہے ان کی دوستیوں پہ، اور دوسری طرف اسلام تمہاری زبان کے اوپر سے اسلام ہے، تمہارے اندر اسلام ہوتا تو کبھی خیانت نہ کرتے، تمہارے اندر روح میں اسلام اترا ہوتا تو کبھی زبان پہ جھوٹ نہ آتا، مر جاتے لیکن جھوٹ نہ بولتے، تمہاری روح میں اسلام اترا ہوتا تو کیسے تم غنائم کو ہڑپ کر لیتے، کیسے تم حکومتی خزانے کو نوچتے، کیسے تم جو ہے وہ لوگوں کی زندگی تلخ کر دیتے، کیسے تم ذخیرہ اندوزی کرتے، کیسے تم جھوٹی قسمیں کھاتے، کیسے تم اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتے، کیسے تم راستے کو بند کر کے اپنی ضرورت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور راستے بند کر کے لوگوں کو اذیت پہنچاتے اور تکلیفیں پہنچاتے، کس طرح تم لوگوں کے اندر نفرت کے بیج بوتے اور فرقہ واریت سے لے کر کے جو ہے وہ باہمی منافرتیں اور شریکہ برادریاں، یہ کیا کچھ تم نے بنایا ہے؟ یہ کیا اسلام ہے، دین ہے؟ یہ حضور کا دیا ہوا دین نہیں ہے، یہ تمہارے نفس کی تراشی ہوئی چیزیں ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں جو ہے وہ کہاں رکھا ہے۔ تم اس جگہ پہ آئے نہیں، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو آج ہم وہ ہیں ہی نہیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی، مگر تو باقی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ سب باقی ہیں، یہ رسمیں رہ گئی ہیں، لیکن تو اندر سے جو اصل وہ روح جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور نتیجہ کیا کہ آج جس حالت میں ہیں اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہم لوگوں کے لیے نرم دل بنے، آپس میں نرم دل اور دوسروں کے لیے کافروں کے لیے سخت دل، لیکن ہم کافروں کے لیے نرم اور اپنوں کے لیے سخت بنیں، اور جس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ وصلی اللہ